ہم مدینہ منورہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ وہ شہر ہے جو ایمان کی پناہ گاہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ ہے۔ ترقی اور تمدن کی نئی چمک دمک کے ساتھ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں تاکہ اس سفر نامے کو پڑھیں جس میں یہ شہر ایک نامعلوم تاریخی دور سے گزر کر ایسی روشنی کی طرف آیا ہے جس نے سارے عالم کو جگمگا دیا۔ اللہ کے رسول حضرت نوح علیہ السلام کی چوتھی پشت میں سے کچھ لوگ بابل کی سرزمین چھوڑ کر کسی نئے وطن کی تلاش میں نکلے۔ وہ ایک ایسے سرسبز علاقے میں پہنچے جسے چاروں طرف سے پہاڑوں اور آتش فشانی چٹانوں نے گھیر رکھا تھا۔ بس وہیں پڑاؤ ڈالا اور ایک چھوٹا سا گاؤں آباد کیا جسے اپنے سردار کے نام پر یثرب کا عنوان دیا۔ یہ گاؤں آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ بعض روایات میں ہے کہ ہجرت نبوی سے 2300 سال پہلے قوم عمالیق نے اس میں بسیرا کیا اور ہجرت سے 1200 سال پہلے یہ علاقہ معینی سلطنت کا حصہ رہا۔ آثار قدیمہ کے بعض نقشوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ علاقہ بابلی حکمران نبو نیت کے زیر نگرانی رہا ہے، جس نے ہجرت سے 1100 سال پہلے تیماء پر 10 سال حکومت کی۔ ہجرت سے 500 سال پہلے جب رومیوں نے قوم یہود کو منتشر کیا تو ان میں سے کچھ لوگوں نے یہاں آ کر پناہ لی۔ ہجرت سے 300 سال پہلے یمن کے 2 قبیلے اوس خزرج یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ گزشتہ صدیوں میں مختلف لوگ انفرادی اور اجتماعی طور پر یہاں آ کر آباد ہوتے رہے۔ اس ملی جلی آبادی سے ایک ایسا معاشرہ وجود میں آیا جس نے کاشتکاری کے میدان میں خوب ترقی کی۔ مختلف سبزیوں، کھجوروں اور پھلوں کے باغات یثرب میں لہلہانے لگے۔ شام اور یمن کے درمیان آنے جانے والے تجارتی قافلے یہاں سے گزرتے اور زاد راہ کے طور پر پینے کا پانی اور شیریں کھجور ہمراہ لیتے اور اہل یثرب کے ساتھ تجارتی لین دین بھی کرتے۔ ہجرت سے 120 سال پہلے اوس و خزرج کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ باہمی دشمنی اور انتقامی جذبات نے اس چنگاری کو سلگائے رکھا اور یہودی سازشیں اسے بھڑکاتی رہیں۔ زندگی کا نظام درہم برہم ہو گیا اور لوگوں نے ان حالات سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے متبادل رستہ تلاش کرنا شروع کیا۔ ہجرت سے 3 سال قبل امید کی کرن پھوٹی جب موسم حج کے دوران قبیلہ خزرج کے چند آدمیوں کی ملاقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآنی آیات کی تلاوت فرمائی۔ یہ سن کر وہ آپس میں کہنے لگے، اللہ کی قسم یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کا حوالہ دے کر یہودی ہمیں دھمکاتے رہتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تم سے پہلے آپ پر ایمان لے آئیں۔ انہوں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم اپنی قوم کو باہمی جنگ و جدال کی ایسی حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ شاید ہی کسی اور قوم کی یہ کیفیت ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان میں یکجہتی اور صلح کرا دے۔ پھر انہوں نے اسلام قبول کیا اور یثرب لوٹ گئے۔ آئندہ سال خزرج کے 10 اور اوس کے 2 آدمیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اسلام لائے اور آپ کے ہاتھ پر پہلی بیعت عقبہ کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہمراہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ وہ اہل یثرب کو گھر جا جا کر اسلام کی دعوت دیں۔ ان کے ہاتھ پر بہت سے لوگ ایمان لائے جن میں اوس و خزرج کے بعض سردار بھی تھے۔ اس سے اگلے سال موسم حج میں یثرب کے 70 آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دوسری بیعت عقبہ کی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کو ہجرت کر کے یثرب آنے کی پیشکش کی تاکہ سب مل کر اسلامی معاشرہ تشکیل دیں۔ چنانچہ مسلمان یثرب کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہمراہ تشریف لائے۔ یثرب کے افق پر آفتاب رسالت طلوع ہوا اور یثرب کی کایا پلٹ گئی۔
یہاں ہر چیز میں تبدیلی رونما ہوئی، اس کا نام یثرب سے مدینہ ہو گیا۔ اسے مزید ایسے نام عطا ہوئے جو اس کی شان و عظمت کو اجاگر کرتے ہیں، مثلا طیبہ، طابہ، الدار۔ لوگوں کے عقیدے تبدیل ہوئے اور وہ بت پرستی سے اسلام کی طرف آ گئے۔ مسجد نبوی اسلامی تعلیمات اور اسلامی قیادت کا مرکز بن گئی۔ یہاں سے شرک کا قلع کما کرنے اور کلمہ توحید کا بول بالا کرنے کے لیے جنگی دستے بھیجے جانے لگے۔ ہجرت کے دوسرے سال مدینہ منورہ سے 160 کلومیٹر کے فاصلے پر غزوہ بدر کا معرکہ ہوا، جہاں مشرکین مکہ کو زبردست شکست ہوئی اور ان کے بہت سے لیڈر قتل ہوئے۔ اس شکست کا انتقام لینے کے لیے کفار مکہ نے شوال 3 ہجری میں مدینہ منورہ کی طرف پیش قدمی کی اور احد پہاڑ کے دامن میں غزوہ احد کا معرکہ ہوا۔ مسلمانوں نے خوب داد شجاعت دی اور ان میں سے 70 آدمیوں نے جام شہادت نوش کیا، جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ پھر مشرکین مکہ واپس لوٹ گئے۔ مشرکین کے ساتھ مختلف مقامات پر معرکہ آرائی کا سلسلہ جاری رہا۔ بالآخر قریش نے دیگر قبائل کو ساتھ ملا کر مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑنے کا پروگرام بنایا۔ سن 5 ہجری میں مدینہ منورہ کی طرف پیش قدمی کی۔ مسلمانوں نے خندق کھود کر مدینہ منورہ کو محفوظ کر لیا۔ مشرکین نے مدینہ منورہ کا محاصرہ کیا اور کئی بار کوشش کی کہ خندق عبور کر کے مسلمانوں پر حملہ آور ہوں، مگر ہر بار مسلمانوں نے ان کا حملہ پسپا کر دیا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے مشرکین پر تیز و تند ہوا بھیج دی، جس سے وہ ناکام و نامراد واپس ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین کے دور میں مدینہ منورہ مسلمانوں کی عظیم سلطنت کا دارالحکومت رہا۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین سے ملاقات کا شرف حاصل کرنے کے لیے مدینہ منورہ میں حاضر ہوتے، یہاں پہنچ کر مسجد نبوی میں نماز ادا کرتے اور بارگاہ رسالت میں سلام پیش کرتے۔ جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی تو مسجد نبوی کی توسیع کی ضرورت پیش آئی۔ چنانچہ سن 7 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توسیع فرمائی۔ پھر سن 17 ہجری میں خلیفہ راشد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کی تعمیر و توسیع کی۔ سن 30 ہجری میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے منقش پتھروں سے اس مسجد کی تعمیر و توسیع کی۔ مسجد نبوی ہی وہ مرکز تھی جہاں سے اسلام کی دعوت اور جہاد کے قافلے روانہ ہوتے رہے اور تمام جزیرہ عرب، شام، عراق، مصر اور شمالی افریقہ تک دین اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ اموی خلافت میں دارالحکومت دمشق منتقل ہو گیا، جس سے حکومتی زندگی کی رونق اور سیاسی ہنگامہ بھی وہیں منتقل ہو گیا۔ دوسری طرف مدینہ منورہ میں زرعی ترقی اس قدر ہوئی کہ وادی عقیق کے کنارے پر مکان بنانے کے لیے کوئی جگہ باقی نہ رہی۔ مسجد نبوی کی علمی مرکزیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں امام مالک بن انس جیسے شہرہ آفاق عالم پیدا ہوئے اور دور دور سے لوگ ان کے حلقہ درس میں شرکت کے لیے آتے۔ انہی میں سے امام شافعی بھی ہیں۔ پہلی اور دوسری صدی میں رونما ہونے والے بعض افسوسناک واقعات سے قطع نظر مدینہ منورہ کا عمومی ماحول نہایت پرسکون رہا اور یہاں علمی چہل پہل رہی۔ لوگ بڑے اہتمام کے ساتھ مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے اور بارگاہ رسالت میں سلام پیش کرنے آتے رہے۔